اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع کرتی ہوں جو بہت ہی مہربان اور نہایت ہی رحم کرنے والا ہے۔ روحانی وظائف چینل کی طرف سے تمام ویورز کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں اپنا چینل روحانی وظائف کے ساتھ آج آپ کی خدمت میں حضور غوث اعظم کا بتایا ہوا ایک بہت ہی باکمال وظیفہ لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ میرا آج کا یہ روحانی وظیفہ ان لوگوں کے لیے ہے جو اپنی زندگی میں خوشیاں خوشحالیاں چاہتے ہیں اور رزق چاہتے ہیں، وہ آج یہ وظیفہ کر لیں۔ ربیع الغوث شریف کا بہت ہی خاص اور مجرب وظیفہ ہے، حضور غوث اعظم کا بتایا ہوا وظیفہ ہے، یہ کوئی عام وظیفہ نہیں۔ یہ وظیفہ کرتے ہی اللہ تبارک و تعالی کے حکم سے اس قدر رزق ملے گا جیسے کہ اونچائی سے پانی نیچے کی طرف آتا ہے، اس قدر رزق ملے گا، خوشیاں اور خوشحالیاں آپ کے گھروں کا دامن پکڑ لیں گی۔ حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا یہ مبارک اور پیارا سا مہینہ ہے۔ آپ علم و حکمت کا سمندر تھے، جیسا کہ حافظ ابو العباس احمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں حضرت علامہ عبدالرحمن ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ ایک مرتبہ حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کے بیان کے اجتماع میں حاضر ہوا۔ ایک قاری صاحب نے قرآن کریم کی تلاوت کے بعد حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ نے واعظ کا آغاز کیا اور تلاوت کی گئی آیات مبارکہ میں سے ایک آیت کی تفسیر بیان کی اور اس کا ایک معنی بیان فرمایا۔ حضرت ابو العباس فرماتے ہیں میں نے علامہ ابن جوزی سے پوچھا کیا آپ کو اس تفسیر کا علم تھا؟ تو انہوں نے جواب دیا ہاں مجھے یہ تفسیری قول معلوم تھا۔ پھر حضور غوث پاک نے اسی آیت مبارکہ کی دوسری تفسیر بیان کی۔ حضرت ابو العباس فرماتے ہیں میں نے پھر علامہ ابن جوزی سے پوچھا کیا یہ تفسیر آپ کو معلوم ہے؟ انہوں نے کہا ہاں مجھے معلوم ہے۔ پھر تیسری تفسیر بیان کی۔ میں نے پھر پوچھا کیا یہ تفسیر بھی آپ کو پتہ ہے؟ انہوں نے جواب دیا ہاں مجھے پتہ تھی۔ پھر غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ نے اسی آیت مبارکہ کی چوتھی، پھر پانچویں، پھر چھٹی، یہاں تک کہ 10 تفسیریں بیان فرمائیں۔ میں ہر تفسیر کے بعد علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھتا کہ آپ کو یہ تفسیر معلوم ہے؟ تو وہ ہر بار یہی جواب دیتے کہ ہاں یہ تفسیر مجھے معلوم ہے، حتیٰ کہ حضور غوث پاک نے اسی آیت کی 11ویں تفسیر بیان فرمائی۔ اس بار بھی میرے پوچھنے پر علامہ ابن جوزی کا جواب وہی تھا کہ ہاں مجھے یہ تفسیر معلوم ہے۔ 11ویں کے بعد حضور غوث پاک نے اسی آیت مبارکہ کی 12ویں تفسیر بیان فرمائی۔ میں نے علامہ ابن جوزی سے پوچھا کیا آپ کو یہ تفسیر بھی معلوم ہے؟ تو وہ سر ہلاتے ہوئے کہنے لگے نہیں، یہ تفسیر میرے علم میں نہیں ہے۔ پھر غوث پاک نے اسی آیت کی 13ویں تفسیر بیان فرمائی، پھر 14ویں بیان فرمائی، پھر 15ویں، 16ویں، پھر اس کے بعد 20 تفسیریں، پھر 25، یہاں تک کہ تفسیروں کی تعداد 30 تک پہنچ گئی۔ 11ویں تفسیر کے بعد اب ہر تفسیر پر علامہ ابن جوزی کا جواب یہی ہوتا کہ میں اس تفسیر سے واقف نہیں ہوں، یہ تفسیر میرے علم میں نہیں۔ 30 تفسیریں بیان فرمانے کے بعد حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت کی مزید تفسیریں بیان فرمانا شروع کر دیں، یہاں تک کہ اس ایک مجلس میں حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ نے اس ایک آیت مبارکہ کی 40 تفسیریں بیان فرمائی اور ہر تفسیر کے ساتھ اس کے قائل کا نام بھی بیان فرماتے رہے۔ تو یہ ہے حضور غوث اعظم کے علم و حکمت کی باتیں۔ آپ میں اس قدر علم تھا کہ وہ کسی کے علم تک نہیں پہنچ سکتا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا عطا کردہ علم تھا۔ تو فی زمانہ ہم غوث پاک کی محبت کا دم بھرنے والے اپنی حالت پر غور کریں تو ہمیں قرآن پڑھنا نہیں آتا۔ دنیوی تعلیم میں تو مہارت حاصل کی جاتی ہے، زیادہ سے زیادہ کورسز کرنے کا شوق ہوتا ہے، لیکن افسوس قرآن پاک سیکھنے کا شوق نہیں۔ اس طرح شروع میں موبائل چلانا آتا تھا، لیکن پوچھ کر یہ بھی سیکھ لیا اور کسی سے پوچھنے میں کوئی شرم بھی محسوس نہیں کی۔ اسی طرح انگلش بولنے کی مثال لے لیجئے کہ ہمارے ہاں کوئی بھی انگریزی سیکھ کر پیدا نہیں ہوتا، مادری زبان کچھ اور ہوتی ہے، لیکن جب انگلش سیکھ لی تو فر بولنا بھی آ گئی، بلکہ اب تو اولاد کو اتنی انگلش سکھائی جاتی ہے کہ وہ انگریزوں کو بھی انگلش پڑھا سکتے ہیں، مگر قرآن کریم اتنا بھی نہیں پڑھا نہ آتا کہ جس سے یہ بیچارے اپنی نماز کو درست کر سکیں۔ تو افسوس دنیا کا ہر کام سیکھ لیا مگر قرآن پڑھنا نہیں سیکھا، موبائل چلانا سیکھ لیا مگر قرآن پڑھنا نہیں سیکھا، لوگوں کو بے وقوف بنانا سیکھ لیا مگر قرآن پڑھنا نہیں سیکھا، کیبل اور ڈش کے چینلز کے بارے میں سیکھ لیا مگر قرآن پڑھنا نہیں سیکھا،
کہانیاں اور ڈائجسٹ پڑھنے سیکھ لیے مگر قرآن پڑھنا نہیں سیکھا۔ آج ہم نے قرآن کریم کو خوبصورت جزدان میں الماریوں کی زینت بنا کر رکھا ہے۔ اب صرف خاص مواقع پر ہی قرآن پڑھنے کی توفیق ہوتی ہے، حالانکہ یہ وہ عظیم الشان اور برکت والی کتاب ہے جس کا پڑھنا، پڑھانا، سننا، سنانا، جس کا چھونا اور حتیٰ کہ جس کی زیارت کا بھی ثواب اور عبادت ہے۔ چنانچہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ النظر فی المصحف عبادت، یعنی قرآن کریم کو دیکھنا بھی عبادت ہے۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ نہ صرف خود کثرت سے تلاوت کی عادت بنائیں بلکہ اپنے گھر والوں، دوست احباب اور دیگر جو ہیں بہنیں بھائی، ان کو بھی قرآن پاک پڑھنے کی دعوت دیں، کیونکہ اپنے بچوں کو قرآن کریم سکھانے کی ترغیب پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمائی ہے۔ چنانچہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، یعنی اپنی اولاد کو 3 باتیں سکھاؤ: اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت، میرے اہل بیت کی محبت اور تلاوت قرآن۔ تو ہم غوث پاک کی شان و عظمت اسی طرح سے سنتے رہیں گے، اسی طرح سے آپ کی پیاری پیاری گفتگو سماعت کرتے رہیں گے، اور اس کے ساتھ ہی ہم آپ کو آج کا وظیفہ بھی بتاتے ہیں۔ آپ کہیں گے کہ باتیں بہت لمبی ہو گئی ہیں، تو یہ باتیں جو ہوتی ہیں بہت ہی کام کی ہوتی ہیں، بہت خاص ہوتی ہیں، انہیں سن لیا کریں۔ تو آج ہم آپ کو حضور غوث اعظم کا بتایا ہوا ایک بہت ہی باکمال وظیفہ لائے ہیں۔ دیکھیں، جب کسی بھی ولی کا عرس سے پاک ہوتا ہے تو وہ اپنے بندوں پر خاص نظر رحمت فرماتا ہے، اپنے مریدوں پر خاص نظر رحمت فرماتا ہے۔ تو یہ ان کے عرس کا مہینہ ہے، 11ویں شریف کا مہینہ ہے۔ حضور غوث اعظم کا بتایا ہوا یہ عمل کر لیں، جو بندہ یہ وظیفہ جو میں آپ کو بتانے والی ہوں یہ صبح و شام آسمان کی طرف منہ کر کے 7 بار پڑھتا ہے، اس کی طرف خوشیاں اور آسانیاں ایسے آتی ہیں جیسے اونچائی سے نیچے کی طرف پانی آتا ہے، رزق ایسے آتا ہے جیسے اونچائی سے نیچے کی طرف پانی آتا ہے۔ طریقہ کار اس کا کیا ہے کہ ایسی جگہ کھڑے ہو کر جہاں آسمان نظر آتا ہو، ایسی جگہ کھڑے ہو کر جہاں آسمان نظر آتا ہو، آسمان کی طرف منہ کر لیں اور منہ کر کے 7 بار یہ وظیفہ پڑھیں، پڑھ کر آسمان کی طرف دیکھ کر مسکرا دیں۔ انشاءاللہ بہت تیز رفتاری سے خوشیاں اور رزق آپ کی طرف آنا شروع ہو جائے گا۔ آپ نے یہ حضور غوث پاک کا بتایا ہوا وظیفہ کرنا ہے، صرف 3 دن کا یہ عمل ہے۔ آپ نے 3 دن لگاتار یہ عمل کرنا ہے، آسمان کی طرف منہ کر کے بس 7 بار آپ نے یہ وظیفہ پڑھ لینا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے کہ اس وظیفے کی برکت سے کس طرح سے رزق آیا ہے۔ یہ وظیفہ نوٹ کر لیجئے: لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان اللہ رب السماوات والارض ورب العرش العظیم، لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان اللہ رب السماوات والارض ورب العرش العظیم۔ یہ آپ نے صرف 7 بار آسمان کی طرف لگاتار 3 دن کھڑے ہو کر یہ وظیفہ کرنا ہے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ اس وظیفے کی برکت سے خوشیاں اور رزق اس قدر آئے گا کہ سنبھالنا تک بھی مشکل ہو جائے گا۔ لوگ آپ سے پوچھیں گے کہ اس قدر وسیع رزق آپ کو کہاں سے ملا ہے، کیسے ملا ہے؟ تو یہ حضور غوث اعظم کا بتایا ہوا وظیفہ ہے۔ آپ نے یہ وظیفہ ہرگز ضائع نہیں کرنا، یہ لمحات ضائع نہیں کرنے۔ یہ وظائف کا مہینہ ہے، یہ مہینہ پھر لوٹ کر نہیں آئے گا، آپ نے یہ ضرور عمل کر لینا ہے۔ تو میں امید کرتی ہوں میرا آج کا یہ روحانی وظیفہ آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اسی طرح سے مزید روحانی وظائف حاصل کرنے کے لیے ہمارا چینل روحانی وظائف کو ضرور سبسکرائب کر لیں، اور ساتھ جو بیل آئیکن کا بٹن ہوتا ہے اسے بھی پریس کر لیا کریں تاکہ جو بھی نئی ویڈیو اپلوڈ ہو آپ تک بآسانی اس کا نوٹیفیکیشن پہنچتا رہے۔ تو ویورز، جن بہنوں بھائیوں نے دعا میں حصہ لینا ہے اپنا نام کمنٹ سیشن میں ضرور میسج کر دیں، انشاءاللہ تعالیٰ ان کے لیے خصوصی دعا کا اہتمام کروایا جائے گا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو ولی ہوتے ہیں، جو بزرگ ہوتے ہیں، جہاں پہ حضور کی محفل سجائی جاتی ہے، جہاں پہ درود پاک اور اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے جو کہ دلوں کا سکون ہے،
جب وہ کیا جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کے فرشتے وہاں پہ نازل ہوتے ہیں، انوار برستے ہیں. تو ایسی محفلوں میں جب دعا کی جاتی ہے کسی بندے کے لیے تو وہ ضرور قبول ہوتی ہے. آپ لوگ بھی اپنا نام کمنٹ میں میسج کر دیں، اور ویڈیو کو لائک کرنا ہرگز نہ بھولیں. ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ آپ لوگ بھی اس کار خیر میں حصہ لے سکیں. تو ملتے ہیں اپنے اگلے وظیفے کے ساتھ. اپنی دعا میں یاد رکھیے گا، اپنا خیال رکھیے گا. فی امان اللہ.